بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے, اللہ نے اگر گنجائش دی ہے, کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہے. پاکٹ منی جسے کہتے ہیں, وہ ہر آدمی کی اپنی مالی حیثیت سے ہوتی ہے. کروڑوں روپے آدمی وہ 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے, ایک متوسط آدمی 5,000 بھی دے سکتا ہے, 500 بھی دے سکتا ہے, وہ تو ہر آدمی کی مالی حالت. اس میں بیگم کو دے کے بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے نا, جس کی جاب نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے. یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہے. یار عزت دار آدمی یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں. بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہوں, ابا تو کما رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو بھی کچھ جب تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب جمعے کے دن میں لائن لگائے ہوئے بچے کھڑے ہوں گے, اب میں تھوڑی پوچھوں گا کیا ہاں کوئی نقصان دہ چیز خریدنی ہوتی ہے الگ بات. تو پاکٹ منی بیگم کو کچھ ہر مہینے آپ نے پہلی تاریخ کو دے دی, اس کے بعد پوچھو نہیں کہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی گھٹیا پن ہے. اس کو اپنی حساب سے وہ جو مرضی کرے, اپنے ماموں کو دے, اپنے چاچو کو دے, یا کچھ خرید لے اس سے, کچھ بھی کرے, چرس ہیروئن نہ لے, بس کوئی حرام کام نہ کرے. جو بھی کر رہی ہے یہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہے یہ کیوں خریدا تو وہ کیوں نہیں خریدا. ابے تھوڑا ظرف کیا کر لے, بڑا کر لے یار. دوسرا اس سے بھی اہم یہ کہ بیگم کو ابا کی طرف سے جو پیسہ ملے یا جو اس کی اپنی ارننگ ہو, جو زیور وہ لے کر آئی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی مت پوچھو کہ ان پیسوں کا تم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے. میں نے نہ گھر والوں سے کبھی پوچھا, میں نے خود اکاؤنٹ کھلوا کے دیا گھر والوں کو, نہیں پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں, کتنے بھی ہوں میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. بھائی اگلا شوق سے خود ہی بتا دے کہ وہاں سے ہیں تو بتا دے, نہیں بتایا تو ہم کیوں دباؤ ڈالیں. کبھی کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے, کبھی کوئی ابا کی طرف سے مل جاتا ہے. آج کل یہ جو داماد لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سسرال کے پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے. تمہیں ابا کی طرف سے اتنا پیسہ ملا, بتایا ہی نہیں تم نے. کیوں بتائیں بھائی, آپ کو آپ کا کیا ہے. اس کو محبت ہوگی اور آپ میں لالچ بھی نہیں ہوگی, وہ بتا دے گی. محبت ہے لیکن اس کو پتا ہے یہ لالچی ہے تو پھر نہیں بتائے گی, اس کو پتا ہے مانگے گا پیسے مجھ سے. تو جو بیگم کو جہاں سے جتنا مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بالکل بھی مت پوچھو کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کیوں لیا, وہ کیوں نہیں کر دیا. بھائی اس کا پیسہ ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے. میرے والد صاحب سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں. ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, ہر مہینے مجھے جیب خرچی دیتے تھے, پاکٹ منی. ہم گھننے اپنی اماں سے الگ لے رہے ہوتے تھے, اپنے بھائیوں سے الگ لے رہے ہوتے تھے. صحیح ہے نا. ابا کو پتا چل گیا یہ اماں سے بھی لے رہا ہے بھائیوں سے بھی لے رہا ہے. 2 بھائی تھے مجھ سے بڑے, وہ بھی الگ سے جیب خرچی دیتے تھے, اماں بھی دیتی تھی. ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا, ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا. گھننے بن کے ہم سب کو نچوڑ رہے تھے. الحمدللہ بھائی تھے ہمارے, حرج بھی نہیں ہے اس میں, اور بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہم کو. ابا کو پتا چل گیا کہ اماں سے بھی کھانچا کھولا ہوا ہے اور بھائیوں سے بھی. ابا نے جیب خرچی بند نہیں کی, بلکہ ابا نے مجھے کہا بھائی تمہیں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری بولو پوری. تم مولوی بن رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں تمہیں یہ جیب خرچی جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا, ہم بڑے بدماشوں کی طرح مدرسے میں رہتے تھے الحمدللہ. کبھی لسی پینے جا رہے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, اور مدرسے میں کھانے کے بھی میں پیسے جمع کراتا تھا. مدرسے میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کے بھی ہم, میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے الگ سے پیسے دیتے تھے. تو میری والدہ بھی اسکول ٹیچر تھی, پرائمری اسکول کی. قریب میں یہ اسکول تھا, گھر کے لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں تک, اس کی ٹیچر بھی تھی. والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے, یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی, نہ کبھی زندگی میں نہیں پوچھا. ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں. 1 روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا نے کہا ہو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا اسکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں, کہاں گئے. ہمارے ابا کو نہ یہ پتا کہ ہماری اماں کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا, نہ یہ پتا تھا کہ اماں کی تنخواہ کتنی. ایسا استغنا ہم نے دیکھا. وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا, پوری کروں گا. وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں, لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایجوکیٹڈ تھی, تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا, تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھائی یہاں کوئی ہمیں گرلس کا اسکول کھلا ہے تو
بہت زیادہ اصرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ماحول خراب ہو علاقے کا, یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچ نہ کر سکیں, تو وہ ان کو بھی فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا. اس پہ مجبوری میں والد صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے. اس کے بعد کبھی والد صاحب نے نہیں پوچھا. تو ہم نے بھی ابا سے یہ چیز سیکھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جہاں پیسہ آ رہا ہے مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, بیگم تمہارا پیسہ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض. نظریں اتکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں, اس کو پتا ہے لالچی مغنچو, ٹھیک ہے نا, تو چھوڑو یار جو بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اتنی بات ہے. معاملات میں 1 نمبر, گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں, پھر ہم نیمو نہ چوڑیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے, یہ ابا نے دیا, اما نے دیا, یہ آپ نے بنا کے, میں نے بھی تو دیا ہے نا, مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, تو آپ ایسا کریں, یہ انویسٹ کر دیں, تو میں پھر تمیز سے دیکھو اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا نا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا پھر پکڑ کے ہم ٹینشنیں. بولو کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں, اس بندے کو ہم دیں کہ اس نے اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو, تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرچ کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, معاملات کیا ہونے چاہیے بھائی, جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں, اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا, محنت میری ہوگی, کوئی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے. اس محنت کا بھائی ہمیں تو سیدھی سی بات ہے, کیا خیال ہے؟ بیگم تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا, آدھا یا 5% یا 10%, وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے. اتنا نیک میں نہیں ہوں کہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤں کہ جی ہم ٹینشنیں لیتے رہے, کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگایا اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خود ہی. آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے اور جب نقصان ہو گیا تو بیڑا غرق. تو بھائی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.